جنرل ضیاء-ul-Haq کو آپ نے کیسا دیکھا؟ میں کہتا ہوں جی اتنا عظیم آدمی میں نے تاریخ میں بھی نہیں پڑھا جس کا نروز اتنی اسٹرانگ ہوں، جو اتنا کلین آدمی ہو، جس کے اندر خوف خدا اتنا بھرا ہوا ہو. If you go to Geneva tonight to sign the Geneva Accord on the dated date and dotted lines, people will lynch you. اور یہ کہو کہ stormed out. I'll not be there one day. But قوم جان لے گی کہ یہ نظام ہمارا نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پورے فیصلے کا ہو چکے ہیں کہ یہ نظام is going down the drain. If you go to Geneva tonight to sign the Geneva Accord on the dated date and dotted lines, people will lynch you. اور یہ کہو کہ stormed out. Everybody was turned. بہرحال وہ ایک پیریڈ تھا جس میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئیں. اب بات یہ بنتی رہی، جب بھی کوئی اس قسم کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں تو اس میں جو خاص ہوتی تھی آئی واز ون آف دیم. جنیوا میں اس دن کھانے پہ لنچ پہ میں اوجری کیمپ پہ مصروف تھا کہ آئی گاٹ اے میسج کہ آپ نے لنچ پہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچنا ہے. میں آیا سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس کیا تو آگے ٹیبل پہ ایک ابروئی صاحب تھے، پریزیڈنٹ تھا، کیا نام ہے اس کا، جنرل اختر عبدالرحمن تھا، اکبر علی ولایتی تھا اور میں تھا، ضیاء-ul-Haq تھے. وہاں یہ بات شروع ہو گئی کہ کچھ ہوا کہ اکبر علی ولایتی یہ بتا رہا، جو ایرانی فارن منسٹر تھے، کہ جی وہاں کچھ بات چیت ہوئی ہے لیکن نو ایگریمنٹ. میں اتفاق سے ابھی بھی دیکھیں گے تو میرے پاس پڑھے ہوں گے، اکانومسٹ پڑھا ہوگا، ٹائم میگزین ہو گیا، یہ میں اس دن صبح پڑھ کے گیا اور اس کی اب یہاں تفصیل میں اب آج کل گورباچوف کے انتقال پہ آ گئی کہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ریگن اور گورباچوف کے درمیان اباؤٹ افغانستان کہ تو اس پہ وہ چڑھا ہوا تھا کہ جب تک یعنی Russian wanted to get out immediately because they were sick and tired of the war in Afghanistan. وہ تھک کے نکل رہے تھے اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو ادھر ہی رہنے دیں اور جنیوا ایکارڈ سائن کر دیں. تو انہوں نے کہا جی اس سے جنگ بندی ہوگی جو ہمارا پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گی. تو اس کے بعد پھر یہ بات بہت آگے نکل گئی. اب بات یہ ہے کہ پھر یہ بات چلتے چلتے وہ تو بتا دی، تو پھر مجھے اوجری کیمپ میں تھا تو مجھے فون آیا کہ آپ آئیں ادھر، پریزیڈنٹ صاحب نے لنچ پہ بلایا آپ کو. تو وہاں موجود تھے. تو میں نے جب یہ کہا کہ جی میری اطلاع کے مطابق تو وہ جو ہیں جنیوا میں ریگن اور گورباچوف کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور رشین ول گیٹ آؤٹ کوئکلی. تو ولایتی نے کہا نہیں جی کو دیر واز نو ڈیل یہ وہ فلان. تو پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہاؤ کم دیٹ یو ہیو گاٹ دس انفارمیشن. میں نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں ٹائم میگزین میں. تو میں نے کہا جی سم ہاؤ اٹ ریچ می. اس نے کہا یور انفارمیشن از دن بیٹر دین مائن. میں نے کہا اٹ کین ناٹ بی. اکبر علی ولایتی نے بھی تائید کی تھی. بہرحال بات آئی گئی ہوگی. جب ختم ہوئی تو بروئی صاحب نے مجھ سے بڑے زور سے ہاتھ ملایا اور پریزیڈنٹ کو مخاطب کر کے کہا آئی ایم ویری گلیڈ یو ہیو گاٹ دس ینگ مین وتھ یو. تو وہ بات ٹھیک نکلی. دے ور فیڈ اپ، دے ہیڈ ٹو لیو اٹ. اب اس سے پہلے یہ جو تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تصویر ہے جو 16 اگست کو جناب ضیاء-ul-Haq صاحب نے مجھے دی. اس دن پرنس سراج الدین آئے ہوئے تھے. 16 اگست 88 جی 1988 16 اگست کو اسی سال کریش ہوتا ہے. 2 دن بعد
2 دن بعد 16 کو 17 کو کریش ہوا جی، 16 تک، ہاں ٹھیک ہے، 16-17 کو کریش ہوا. اور ہم نے یہ لنچ ونچ کر کے تو نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد بیٹھے ہوئے تو انہوں نے یعنی وہ جو صف پہ بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کوئی کیا تو وہ بھاگتے ہوئے یہ تصویر لے کے آ گئے چھوٹی سی. ضیاء-ال-حق صاحب نے لفافہ میرے حوالے کر کے. وہ چھوٹی تصویر تو ادھر ہے علی کے پاس، اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں لگائی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے وہ دی، بات انہوں نے کوئی نہیں کی. پھر یعنی یہ اس کتاب جو میں روحانیت دی ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھری ہوئی بھی تھی. وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو خالی ہو. اس نے ایک رات مجھے خواب میں یہ کہا کہ واٹ ہیپن ٹو دیٹ پکچر. میں بات سمجھ گیا، میں نے پھر اس کو بڑا کروایا اور ادھر لگا دیا. بات یہ ہوئی کہ امریکن شاہ حسین واز بیسیکلی این امریکن ایجنٹ، یو نو اٹ، جارڈن کا. جی آیا لیکن وہ آ کے ہمیں ڈراتا تھا کہ رشین جو ہیں آپ کو تباہ برباد کر دیں گے، ان کو جانے دیں، یہ نکل دیں دے. یہ ہی واز ٹرائنگ ٹو کنونس دس. وہ ضیاء-ال-حق اور میری بات ہو رہی تھی پہلے بھی اسی بات پہ. آئی واز آل آؤٹ کہ جب تک یہ نہ نکل جائیں، اپنا اسٹیبلٹی نہ آ جائے، رشین شوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ، چونکہ اس کے نتائج خراب ہوں گے. تو میں اس کے حامی تھا. تو اس سے پہلے 1-2 اور بھی گیسٹ آئے، وہ بھی یہی پریشر دیتے تھے کہ آپ سائن کریں جنیوا ایکارڈ. اور جنیجو صاحب تو سولڈ تھے جس پہ کریش سارا ہوا. تو اس دن شاہ حسین صاحب ان کے نمائندہ بن کے آ گئے. اٹ واز پاکستان ڈے کے اراؤنڈ 88 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پہلی جو میٹنگ ہوئی وہ جنیجو صاحب کے ساتھ ہوئی، شاہ حسین صاحب کی، اور انہوں نے جنیوا ایکارڈ کی بات کوئی کی تک نہیں. پھر جا کے ضیاء-ال-حق صاحب سے ہوئی تو آئی واز دیئر آلسو، چونکہ پرائم منسٹر کے بساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا. جی تو انہوں نے پھر یہی زور لگایا کہ آپ ہر حالت میں کریں. اچھا. تو میں نے جب یہ باتیں سنی تو آئی کیپٹ کوائٹ، چونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی موجودگی میں آئی کونٹ آرگو ود ہم. پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو ایوان صدر میں پریزیڈنسی پنڈی میں کھانے پہ بلایا جناب شاہ حسین کو. اب آئے تو میں بھی آئی واز دیئر. راستے میں یہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ضیاء-ال-حق صاحب سے ہاتھ ملایا. تو میں نے کہا سر آئی ایم امیزڈ. کہتے ہیں کیوں، کیا واٹ ہیپنڈ؟ میں نے کہا جی جنیوا ایکارڈ پہ وہ ہمیں لیکچر دے رہا تھا کہ آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ جو رشیا جو ہے آپ کو مار دے گا، اڑا دے گا، تباہ کر دے گا، اور آپ فوری طور پہ سمجھوتا کرو. میں کہا جی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی ہی واز سیئنگ دس. تو میں نے کہا جی نہ آپ نے بات کی نہ جنیجو صاحب نے بات کی. تو کہتا ہے میں جنیجو صاحب کی موجودگی میں یہ کیسے بات کر سکتا تھا. اور پھر جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو جنیجو صاحب پھر بھی وہاں موجود تھے. تو میں نے کہا کہ سر اگر مجھے اجازت دیں تو میں بات کر لوں. کہتا پلیز. اتنی دیر میں شاہ صاحب آ گئے. آئے تو پریزیڈنٹ نے میرا تعارف ان سے کرایا کہ اور منسٹر انٹیریئر اینڈ یو ول فائنڈ ہم ویری انٹرسٹنگ. یہ کہہ کے وہ ہیلو کر کے مجھے چھوڑ کے وہ چلے گئے. اتنے میں میری گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رشینز ہیں وہ یہ تباہی لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میں نے کہا جی رشیا تو اتنی بری طرح شکست چکا ہے. آئی واز منسٹر انٹیریئر اینڈ جو افغانستان میں ہو رہا تھا اس میں میرا عمل دخل بھی تھا کافی. میں نے اس کو نا بالکل مبہوت کر دیا. آپ دیکھیں گے اس کی شکل کہ بالکل یوں کنسنٹریٹ کر کے کھڑا کر رہے تھے. اتنے میں
وہ ضیاء-ul-Haq صاحب آئے, ساتھ جنیجو صاحب بھی تھے, رفاقت تھا, تو کہنے لگے کہ میجسٹی humble food is ready, let us move to the dining room. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ I am enjoying my conversation with your Mr. Interior. تو ہنس کے کہتا ہے کہ I am very happy. You can have it here or in Jordan whenever you like, but the place of our Minister of Interior is elsewhere. یہ کیا کہتا ہے, ساتھ ہی کہتا ہے کہ probably the command of an armored corps. اچھا جی, چونکہ جنیجو صاحب کھڑے تھے نا, اور بات تو نکل چکی تھی کہ the next وزیر اعظم یہ ہے جی, اور اسی سے میاں صاحب کو تکلیف ہوئی تھی, اور کیا تھا, ہو گئی. میں نے پھر دیر نہیں لگائی, جو کچھ ہوا میرے ساتھ, میں نے استعفیٰ دیا اسی وقت. اور پھر بریگیڈیئر امتیاز صاحب یہاں آ کے میرے کلاس فیلو سے دوست تھے, ان کا باپ میرے باپ کے ساتھ بڑی قربت تھی, یعنی ان کی فیملی کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خوشام میں تھے تو صرف ہمارے گھر کے ساتھ تھے, اور امتیاز تو میں تو کلاس فیلو بھی تھے. تو بہرحال اس نے بتایا کہ جی آپ کے لیے 20,000 ووٹ آخری وقت بھی ڈالے گئے, اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ دونوں ایم پی اے بھی اس کے ساتھ تھے, خدا بخش. اس کو منسٹر تھا, اس کو استعفیٰ دلوایا, میرے خلاف کھڑا کیا, اور فل ایڈمنسٹریشن استعمال کی, اور 20,000 پھر بھی ڈال کے تو مجھے ہروا دیا. بریگیڈیئر امتیاز کی کیا حیثیت تھی, کس عہدے پر تھے؟ ہی واز ان دی ISI ڈائریکٹر, بڑا امپورٹنٹ ڈائریکٹر تھا جی. وہ تو مجھے کھینچ کے لے جانے والا فوج کے پاس وہی تھا. جنرل اختر واز دی فرسٹ مین. اور وہ بھی سن لیں کہ باقی باتیں تو چھوڑیں, جب میں ARD میں ضیاء کے گیا تو مجھے فون کیا امتیاز نے. آئی واز ان لاہور. MS باقر ایک ایڈوکیٹ ہوتے تھے, ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, تو آئی گاٹ اے کال فرام ہم. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے ضروری بات, میں نے کہا جی میں ادھر بیٹھا ہوں تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. کہنے لگے کہ کین یو کم اوور, اٹس این امپورٹنٹ تھنگ. میں نے کہا لیٹ می کنسلٹ. ملک معراج خالد صاحب کے ساتھ میرے بہت ہی قریبی تعلقات تھے, بہت میری انتہائی عزت کرتے تھے, بہت. وہ جو جہاں شیزان ہے اس کے ساتھ ہی جو سرکاری علاقے ہیں وہاں رہتے تھے, اور میں جب بھی آتا تو ان کے یہاں جاتا, وہ مجھے ملنے کے لیے آتے. تو میں نے جا کے بات کی معراج خالد صاحب کے کہ مجھے یہ آئی ہے کہ ملاقات کروں میں آج. تو کہنے لگا ضرور جاؤ. میں نے کہا جی آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتے پوچھ لو, اگر اجازت دیں تو میں بھی آ جاؤں گا. خیر وہ راضی ہو گیا. پھر ہم گاڑی میں اسلام پہنچے, اور انہوں نے آفر کی کہ کون سے ہوٹل میں 5 اسٹار میں آپ نے ٹھہرنا. میں نے کہا جی ہم فلیٹیز میں ٹھہر رہے ہیں, لیکن اپنے خرچے پہ, آپ کا نہیں. بہرحال دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی دفتر میں. اختر عبدالرحمان وہ DGISI, اور اس نے میرے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو. معراج خالد صاحب بھی تھے. تو اس کے بعد اس نے امتیاز کو بتایا کہ ہی از دی مین ناٹ دیٹ مین. وہ سینئر ضرور ہے, لیکن جو ڈیپتھ اس کی ہے, جو وین اس کا ہے, جو کرج اس کی ہے, ہی از دی مین. اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ اس کو کھینچو, اور انہوں نے مجھے مطلب کانفرنس میں لینا شروع کیا, اور پھر ضیاء-ul-Haq کو ریکمینڈ کیا. انہوں نے ساری ویریفیکیشن کر کے. تو بہرحال معراج خالد جیسا آدمی بھی, میں نے آج تک ذکر بھی کسی کو نہیں کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ پہلی دفعہ جب گئے تھے تو وہ تھا. تو اس نے اختر عبدالرحمان نے کہا تھا کہ ہی از دی مین میرے بارے میں. ٹھیک ہے. بس جنرل ضیاء-ul-Haq کو آپ نے کیسا دیکھا؟ میں کہتا ہوں جی اتنا عظیم آدمی میں نے تاریخ میں بھی نہیں پڑھا, جس کا نروز اتنی اسٹرانگ ہوں, جو اتنا کلین آدمی ہو, جس کے اندر خوف خدا اتنا بھرا ہوا ہو. اب اسی آرٹیکل میں جو میں نے آپ نے پڑھا ہوگا, جو نوائے وقت میں ہی شائع ہوا تھا 27 اور 29 اگست کو, کہ ہم گئے ہوئے تھے حج پہ. میں تو ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے گیا تھا, اور ضیاء-ul-Haq کا صاحب اپنے تھے.
تو رات جو ایمبیسڈر تھا امیر گلستان جنجوع، جو بعد میں گورنر بھی بنے فرنٹیئر کے، انہوں نے ڈنر دیا ہوا تھا. اور مینا میں تو ہجوم بڑا ہوتا، پتہ وہاں پاکستان ہاؤس تو تھا نہیں، وہ ہم سارے وائس چانسلر بھی ساتھ تھے، تو پیدل چلتے چلتے ہمارا برا حال ہو گیا. اور جب ہم مشکل سے پاکستان کے وہ اس کیمپ پہ پہنچے جہاں کھانا، تو امیر گلستان جنجوع نے جب ریسیو کیا تو آئی ریئلی گیو ہم گڈ. میں نے کہا کم از کم ایڈریس تو ٹھیک لکھا ہوتا. آپ نے کہا پاکستان، تو مینا ہاؤس اتنا بڑا مینار جو ہے اس میں پاکستان ہاؤس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ ویئر اٹ از لوکیٹڈ. اور آپ نے یہ کیا بڑی. وہ کہیں رات کو ملا، اس کے بعد ضیاء-ال-حق وہاں آ گیا. تو اس نے جب ختم ہوئی بات تو مجھے اجازت لے لی، تو فوراً ختم ہوئی بات تو میں جب آ کے اپنے کمرے میں لیٹا تو صبح سویرے سب سے پہلے امیر گلستان جنجوع میرے دروازے پہ کھڑا تھا. تو اجازت لے کے اندر آیا تو کہتا ہے I've come to apologize. The president was very angry with me and he said کہ you have not have done right. اور وہ بڑے کام کا آدمی ہے، یہ وہ فلان، بڑا فلیٹر کیا. اسی ڈنر پہ میں نے ضیاء-ال-حق سے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں کل آپ سے ملاقات کر لوں. کہنے کہ آپ کا ریسٹ ہاؤس اور میرے میں واکنگ ڈسٹینس، آپ کل 10 بجے آ جائیں. تو وہاں گئے تو جانے سے پہلے جو اخباروں والے کا ضرور پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ میں نے جو سعودی گزٹ دیکھا تو اس پہ اپنا جنرل ضیاء-ال-حق نے جنیجو صاحب کی مٹی پلیت کر دی، پارلیمانی نظام حکومت کی یہ نہیں چلے گا، یہ وہ. میں نے ان کو کہے تو افریقن ملک کا سربراہ اس کے بعد بیٹھا تھا. مومنٹ ہی گاٹ آؤٹ ہی کالڈ می. تو میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا کہ میں نے کہا سر آپ نے یہ کیا کیا، یہ جو سعودی گزٹ میں آپ نے بیان دے دیا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ وہ. یک لخت اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا ہے کہ اہیر صاحب I'll not be there one day but قوم جان لے گی کہ یہ نظام ہمارا نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ رہا ہوں I'll not be there. وہ آج جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آرٹیکل آ رہے ہیں لگاتار 2-3 میں پڑھ چکا ہوں کہ پورے فیصلے کا ہو چکے ہیں کہ یہ نظام is going down the drain.